السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں زہر عشق کے قسط نمبر 16 کے ساتھ منصہ نیاز۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے رائٹر موٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ آسان ولا کا بڑا سا ہال سنہری روشنی سے چمک رہا تھا۔ ہر طرف سیاہ سوٹ میں ملبوس گارڈز اور مہمان۔ آسان اپنے ٹیلرڈ 3 پیس سوٹ میں ایشل کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایشل نے گہرا میرون سلک کا نفیس اور خوبصورت کام والا برائڈل لہنگا پہنا رکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے آگے 2 اور پیچھے 3 گارڈز تھے۔ ہال میں سب کی نظریں ان پر تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ آذان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایشل کی مسکراہٹ سمٹی۔ ان کی شادی نہ محبت کی تھی، نہ عشق کی، اور نہ ہی نفرت کی۔ آج سے تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، لیکن یاد رکھنا، یہ رشتہ محبت کا نہیں، طاقت کا ہے، اور طاقت میں کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ایشل نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر اذان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ وہ ہل نہیں سکی، اس لیے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ کھانا کھول دیا گیا۔ اذان نے اس کا ہاتھ ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ اس کے اندر کچھ بدلنے لگا، مگر اس نے چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی، بس مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری دنیا بدل چکی ہے۔ تم میری ملکیت ہو۔ تم میرے پاس میرے رولز کے مطابق رہو گی، اور میرا پہلا رولز ہے، تم مجھے کبھی نہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ ایشل ابھی بھی مسکراتی رہی۔ جتنی خوبصورت تم آج لگ رہی ہو، اتنی ہی خطرناک بھی۔ مجھے مزہ آئے گا تمہیں اپنا بنانے میں۔ ایشل نے چہرہ موڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بنا کچھ کہے چہرہ واپس موڑ لیا۔ آذان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہمان دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے۔ ہنسی اور شور مدھم پڑ گئے۔ آذان نے سب کے جانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں ٹھنڈک اور آذان کی پرفیوم کے ہوش اڑا دینے والی خوشبو تھی۔ پورا کمرہ سیاہ گلابوں سے سجا تھا۔ آذان نے کوٹ اتار کر اپنی جگہ پر رکھا۔ ایشل ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آذان بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے غور سے ایشل کو دیکھا۔ اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ دنیا تمہیں ایک بیچاری اور سیدھی سادھی لڑکی سمجھتی ہے؟ وہ ایک اور قدم پاس آیا۔ مگر اصل میں تم معصوم ہو ہی نہیں۔ وہ ہنسا۔ ایشل کے ہاتھ رکے۔ اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟
ایشل کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھری۔ شیطان، اور حیرت کی بات ہے کہ تم اس چیز کو چھپانا جانتی ہو۔ آذان کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا، اس کے لبوں پر ترچھی مسکراہٹ تھی۔ اور تم کون ہو آذان شاہویر؟ ایشل کی بڑی بڑی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ آذان اس کے کان کے قریب جھکا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری اس شیطانی کا مالک بنے گا۔ اس نے ایشل کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ ایشل نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ تم کتنے دنوں تک سنبھال پاؤ گے۔ آذان اسی طرح مسکراتا رہا اور اس کا دوپٹہ اتار کر نیچے گرا دیا۔ یحییٰ کی کار فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس کی آنکھوں میں کنفیوژن تھی۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوا۔ پہلے کمرے میں، پھر کوریڈور، پھر لاؤنج اور پھر چھت پر سب کچھ خالی تھا۔ اس کا دماغ ہل گیا۔ روحا، اس نے پکارا اور فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر چلا گیا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے جم خانہ گیا، پھر کچن میں۔ پورا فارم ہاؤس خالی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کہاں گئی؟ فارم ہاؤس تو لاک تھا، پھر وہ کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ اگلے سیکنڈ وہ گیٹ کی طرف بھاگا اور بنا سوچے روڈ پر بھاگنے لگا۔ روحا! ہر دوسرے سیکنڈ وہ اسے پکار رہا تھا۔ کبھی قدم ہلکے، کبھی تیز ہوتے، کبھی رک کر چاروں طرف دیکھتا، کبھی پکارتا اور پھر سے بھاگنے لگتا۔ لیمپ پوسٹ کی روشنی لمبے سائے بنا رہی تھی۔ پیچھے دور کہیں گیٹ کے دروازے سے کوئی باہر نکلا۔ اس کا چہرہ ہلکی روشنی میں واضح ہوا۔ اس نے پہلے یحییٰ کو آگے بھاگتے دیکھا اور پلک جھپکتے وہ اس کی الٹی سمت بھاگی۔ یحییٰ جیسے ہی مڑا وہ اسے دوسری سمت بھاگتی دکھائی دی۔ روحا اپنی پوری طاقت سے دوڑ رہی تھی۔ سر پر لیا دوپٹہ سرک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ یحییٰ کے دسترس کے دور ہو چکے ہیں، تب ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو جھپٹ لیا۔ اسے جھٹکا لگا۔ یحییٰ نے اسے گھما کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا، میرا بازو چھوڑو، وہ چلائی۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ اٹھا مگر یحییٰ نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یحییٰ گرجا۔ روحا کی آنکھیں سلگنے لگی۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جانے دو مجھے۔ اس کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے زور سے بازو جھٹکے۔ یحییٰ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ بکواس بند کرو اور واپس چلو۔ روحا نے زور سے پیر زمین پر مارے۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا اور میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، گھٹن ہوتی ہے مجھے۔
سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہو گئے۔ یحییٰ کا چہرہ نرم ہوا۔ تم جو بھی سوچو، جو بھی کہو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ چاہے تو مجھے پسند کرو یا نہ کرو، تمہارے بغیر جینے کا سوچتا ہوں تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ روحا پر تب بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ بازو کھینچنے کی۔ یحییٰ نے اسے لیمپ پوسٹ کے ساتھ لگا دیا۔ سڑک پر دونوں کے سائے مل گئے۔ تم پاگل ہو، وہ مچھلی۔ ہاں، تمہارے لیے۔ اس کا ہاتھ روحا کے بازو سے سرکتا ہوا اس کے ہاتھ میں گیا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور خاموش کے ساتھ اسے فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ روحا جتنا شور مچا رہی تھی، یحییٰ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اسے اندر دھکیل کر یحییٰ نے گیٹ لاک کر دیا۔ روحا تیزی سے پیچھے ہٹی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آواز کانپی۔ یحییٰ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ کیوں نہیں؟ میرے گھر والے، امی، حسن بھائی اور لیان، مجھے ان سب کی یاد آتی ہے۔ تم نے میرا فون تک چھین لیا، بات تک نہیں کر سکتی میں ان سے۔ روز لگتا ہے میں یہاں ان کے بغیر، ان کو دیکھے بغیر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ پھسل کر نیچے بیٹھ گئی۔ یحییٰ بالکل چپ کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں لفظ لیان اٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، غصہ ہوا۔ کیا میں روحا کو بتا دوں کہ وہ کہاں تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور زاویان، اس نے اس کا کیا حشر کیا؟ اس نے روحا کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اب تو سچ سامنے آ گیا ہے۔ زاویان اسے چھوڑ دے گا۔ وہ دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر روحا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر روحا کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک دم اٹھا اور سیدھا یحییٰ کے گال پر پڑا۔ پورے فارم ہاؤس میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ یحییٰ کا چہرہ دوسری طرف مڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے چہرہ واپس
موڑ کر روحا کو دیکھا۔ روحا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا، کیونکہ یحییٰ کی نظر ہی ایسی تھی جس سے اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر پلو منہ میں ٹھونس دیا۔ دماغ میں صرف 3 چیزیں گھومنے لگی تھیں۔ ابھی یحییٰ اسے اٹھائے گا اور باہر جنگل میں چھوڑ دے گا، یا اسے اٹھا کر سوٹ کیس میں بند کرے گا اور ندی میں پھینک دے گا، یا پھر ابھی اس کا یہیں پر دی اینڈ کر دے گا۔ یحییٰ کچھ پل اس کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا جھک کر اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ روحا کا منہ کھل گیا، دوپٹہ نکل کر نیچے گر گیا۔ تم مجھے 10 اور تھپڑ بھی مار لو، تب بھی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی، یحییٰ نے اس کا بازو پکڑ کر اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ روحا کے پیر ہوا میں لٹک رہے تھے۔ یحییٰ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو، مجھے نہیں جانا اندر، وہ چلائی۔ یحییٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر بڑھ گیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا۔ رائٹر کا ویٹ ہوتا ہے، تو کامنٹ، پیارے پیارے کامنٹ لازمی کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔